الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنك لعلى خلق عظیم وقال تعالی ورفعنا لك ذکرک وقال تعالی قل ما اسألكم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان خلقه القرآن صدق اللہ العظیم وصدقت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا۔ معزز حاضرین گرامی قدر، آپ کا حلیہ مبارکہ کا بڑا حصہ بیان کیا جا چکا ہے۔ آپ کے بدن مبارک سے ہر وقت ایک عجیب قسم کی خوشبو آتی تھی، اور یہ خوشبو مدینے میں ہی نہیں بلکہ مکے میں بھی اتنی مشہور اور اتنی معروف تھی کہ آپ جس راستے سے گزر جاتے کئی دیر تک وہاں اس خوشبو کو سونگھا جاتا، محسوس کیا جاتا۔ لوگ باقاعدہ اس کو محسوس بھی کرتے اور بولتے بھی کہ یہاں سے رسول اللہ کا گزر ہوا ہے۔ اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منور آئے تو دلہنوں کے سنگار کے لیے امہات المؤمنین ام ایمن خاص طور سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع فرماتی تھی۔ یعنی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت آرام فرماتے ہیں تو آپ کے بدن اطہر سے پسینہ چھلکتا ہے، اس کو جمع کر کے ہمارے پاس دیں۔ امہات المؤمنین اس کو جوڑتی اور وہ جو ہے تو لوگوں تک پہنچاتی، پھر وہ خوشبو دلہنوں کے سنگار کے لیے استعمال کی جاتی۔ بدن مبارک ایسا پاک تھا، میل سے کچیل سے گرد و غبار سے ایسا پاک صاف تھا کہ آپ کے بدن پر پانی اور پسینہ ٹکتا نہیں تھا۔ ٹکتا تو ہمارے یہاں بھی نہیں، لیکن وہ ہمارے بدن میں پسینہ یا پانی جب نکلتا ہے تو جذب ہو کر بہتا ہے۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کرنا، جب ہم غسل سے فارغ ہوتے ہیں نا تو یہ ہتھیلی اسی طریقے سے ہمارے تلیے اس پر سے پانی سرک جاتا ہے، دیکھے ہوں گے آپ نے، کیونکہ وہ فوراً صفائی ہوتی ہے تو وہاں پانی ٹکتا نہیں ہے، اور پانی چھوڑو بھی تو وہ سمٹ جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کو کبھی پسینہ مبارک آتا کسی موقع پر تو وہ پیشانی سے اس طرف سے گردن کی طرف سے موتیوں کی طرح پھسل کر ٹپکتا، وہ بدن میں جذب نہیں ہوتا، جمع نہیں ہوتا، کہ بدن مبارک کو اللہ نے واقعتاً طاہر و مطہر بنایا تھا، پاکیزگی کا نمونہ بنایا تھا۔ مجموعی طور پر یہ تو میں نے الگ الگ چیزیں بتایا کہ آپ کا چہرہ کیسا تھا، ناک کیسی تھی، آنکھیں کیسی تھی، بال کیسے تھے، لب مبارک کیسے تھے وغیرہ، یہ سب چیزیں بتایا۔ مجموعی طور پر حضرت ربیع بنت معوذ ایک صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف اتنی بات عرض کرتی ہوں کہ اگر تم ان کو دیکھو گے تو تم کو ایسا لگے گا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، ایسی نورانیت اور ایسی جاذبیت تھی۔ حضرت جابر بن سمورہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچپن سے لے کر بڑی عمر تک کا وقت گزارا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد نبوی کے برانڈے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں رات کا چاند تھا۔ آپ کے بدن پر سرخ رنگ کا لباس قمیض لگا ہوا تھا۔ آپ نے عام طور سے چادریں اوڑھی ہیں، لیکن کبھی کسی نے ہدیہ لباس لا کر دے دیا تو اس کو بھی زیب تن فرمایا، اور جس نے جو لا کر دیا آپ نے اگر اس میں کوئی تنگی اور کوئی کمی محسوس نہ کی تو اس کو اسی وقت پہن لیتے تھے تاکہ دینے والا خوش ہو جائے۔ تو سرخ رنگ کا، لال رنگ کا جوڑا قمیض اور پاجامہ تہبند آپ نے جو ہے تو پہنا ہوا تھا، اور بڑے خوش موڈ میں تھے، بہت ہی زیادہ حشاش بشاش تھے۔ ویسے تو عام طور پہ یہ کیفیت رہتی تھی، لیکن اس رات کچھ عجیب منظر تھا۔ صحابہ آپ کی بات چیت سن رہے تھے، میں پچھلی طرف بیٹھا ہوا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف چاند پورے شباب پر تھا، 14ویں کا چاند۔ تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا، پھر ایسا چاند کو دیکھتا، ایک تو چہرہ، اوپر سے لال قمیض،
تو چہرے کو دیکھتا چاند کو دیکھتا، چہرے کو دیکھتا چاند کو دیکھتا. میں نے سر جھکایا، پیشانی پر ہاتھ رکھا اور فیصلہ کیا کہ چاند کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مجموعی طور پر آپ کا جو بدن مبارک تھا وہ بہت نرم تھا، نرم بھی تھا اور ٹھنڈا بھی تھا. یہ جو جابر ابن سمورہ ہیں یہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بچپن میں بہت مستی کر رہا تھا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور مستی کر رہے ہیں، دھوم کر رہے ہیں، بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچپنے کا حسن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں کچھ غلط کر رہا ہوں، کچھ زیادہ ہی کر رہا ہوں. تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھیلتے کھیلتے گھٹنوں کے بل جا کر بیٹھ گیا. تو آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا. اس وقت جو گال میرا آپ کے سینے سے لگا ہوا تھا تو سینے سے ایسی ٹھنڈک کی سوتیں پھوٹ رہی تھیں. اور پھر آپ نے اپنی ہتھیلی مبارک میرے گال پر رکھی تو اس میں بھی عجیب و غریب قسم کی ٹھنڈک تھی، برودت تھی، حلم تھا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور آپ کا بدن مبارک بہت نرم تھا، بہت نرم تھا. یہ حضرت براء ابن عازب ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور آپ کی ہتھیلی کو میں نے ہاتھ میں لیا، صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ہاتھ سے مصافحہ نہیں فرماتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہاتھ بڑھاتے لیکن صحابہ 2 ہاتھ نہیں بڑھاتے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بایاں ہاتھ لیفٹ ہینڈ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے چمٹنا مناسب نہیں سمجھتے تھے. تو صحابہ عام طور سے ایک ہی ہاتھ بڑھاتے تھے. صحابہ کا ادب تھا. حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ لیا اور حجر اسود کو چوما، اس کے بعد سے سیدھے ہاتھ کو کبھی شرمگاہ تک نہیں لے گیا، اپنی شرمگاہ تک. تو یہ صحابہ کا احترام تھا. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو میرا خاندانی پیشہ ریشم بیچنے کا اور مخمل بیچنے کا تھا، حریر اور دیباج کا ان کا کاروبار تھا. وہ فرماتے ہیں میں نے دنیا کا اچھے سے اچھا ریشم، اچھے سے اچھا دیباج، اچھے سے اچھا حریر دیکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلی مبارک تھی، بدن اطہر تھا، اس سے زیادہ نرم، ملائم اور دل تک ٹھنڈ پہنچانے والی چیز نہیں دیکھا. ہر آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا اس کا اثر اس کے قلب تک جاتا، باقاعدہ وہ محسوس کرتا کہ کچھ شعائیں جا رہی ہیں. اب آپ کے مکارم اخلاق پر کچھ بات کرتے ہیں. آپ کے اخلاق کیسے تھے، بیہیویئر. یہ تو ایک بہت طویل موضوع ہے، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے. میں نے اخلاقیات پر یہاں 2 سال درس حدیث میں بات کیا، 2 سال، اور ہر سنڈے کو درس ہوتا تھا، اس میں بات رکھتا تھا. تو اخلاقیات کا جو درس ہوتا تھا وہ یہی تو ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق ہیں اور آپ پر ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ کے اخلاق کو، آپ کے کیریکٹر کو اپنائیں. تو اس پر اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے. آپ کے اخلاق کتنے اچھے تھے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ اللہ نے خود تعریف کی ہے. اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی تیرے اخلاق بڑے اچھے ہیں، تیرا لوگوں کے ساتھ رویہ بڑا نرم ہے، بہت معصومانہ ہے، بہت کریمانہ ہے، بہت شفیقانہ ہے. تو آپ کے اخلاق اتنے پیارے کہ خود اللہ نے تعریف فرمائی. تو اصل تو یہی ہے کہ اس اخلاق پر اب کوئی نہیں پہنچ سکتا، نہ پہلے کوئی پہنچ سکا نہ. حدیث میں آتا ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کو اللہ جنت میں داخل ہونے کے بعد میرے اخلاق نصیب کریں گے. تو اللہ ہم کو نصیب فرمائے. اب یہ جو باتیں میں عرض کروں گا اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. حالانکہ اتنا آسان نہیں ہے. عبادت کرنا آسان ہے، تھوڑی محنت مجاہدہ مشقت آدمی کر لے آسان ہے. عقیدے بنانا بھی آسان ہے، لیکن اخلاق اور معاملات درست کرنا یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. اور خاص طور سے اس زمانے میں اس لیے زیادہ مشکل ہو گیا کہ اب بد اخلاقی عروج پر پہنچ چکی ہے. آپ اندازہ لگائیے، جھوٹ بولنا، گالی دینا اس زمانے کا فیشن بن چکا ہے. اپریل فول، جھوٹ بولنا فیشن ہے، ٹھیک ہے. گالی دینا، لوگ مذاق میں گالیاں دے رہے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بہت شدید لڑائی ہوتی تھی تب تیری ماں تیری بہن کا لفظ آتا تھا، اب تو مذاق میں. تو اب با اخلاق بننا بہت مشکل ہو گیا ہے. یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی بہت اچھی گاڑی لے کر، بہت اچھا ڈرائیور بٹھا کر ایسی سڑک پر اتار دے جس سڑک کے سارے ہی ڈرائیور اور ساری ہی گاڑیاں اندھی ہوں. تو اب با اخلاق بننا بہت مشکل ہے، لیکن کوشش کریں. اللہ ہم کو اخلاق نصیب فرمائے، اللہ ہم کو اخلاق نصیب فرمائے. سارے اخلاق کا خلاصہ ہے یہ زبان، سارے اخلاق کا.
90% اخلاق اس زبان سے جڑے ہوئے ہیں، اور باقی 10% جو اخلاق ہیں وہ پوری باڈی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب میں ساری تفصیلات تو بیان نہیں کر سکتا، آپ کو جس کو آپ میں سے شوق ہو وہ اس کو سنیں، درس حدیث میں ساری تفصیلات ہیں، ہر چیز میں نے وہاں بیان کرنے کی طالب علمانہ کوشش کی ہے۔ آپ میں قوت برداشت بہت تھی، ساری زندگی آپ کے مخالفین، آپ کے دشمنان انتظار میں رہے کہ آپ کبھی غصے میں آ کر جذباتی ہو کر مشتعل ہو جائیں، بھڑک جائیں، لیکن آپ میں قوت برداشت ایسی تھی کہ بہت سارے مواقع پر یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہوا ہے، کبھی آپ بے قابو نہیں ہوتے تھے۔ پوری سیرت آپ اٹھا کے پڑھ لو، آپ کہیں نہیں دیکھو گے کہ کسی سیرت نگار نے یہ لفظ استعمال کیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے غصے میں آ گئے، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، کبھی نہیں۔ جہاں اللہ کا اور شریعت کا تقاضا آیا تو آپ جلال میں آئے، آپ نے ڈانٹ ڈپٹ لگائی، آپ نے جنگیں تک کی، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے۔ جب اپنا معاملہ آ گیا تو میں ابھی تھوڑے دنوں پہلے آپ کو قصہ سنایا ہوں کہ ایک دیہاتی بدو آپ پر تلوار سنتے ہوئے کھڑا تھا، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے اس کو اپنے قابو میں کیا تو آپ نے فوراً کیا، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ ایسے ہی تھوڑی 1.25 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، اور مسلمان بھی ایسے بغیر مفاد کے، کوئی مفاد نہیں، کوئی مقصد نہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر اپنی جانیں نچھاور کر دی، ایسے ہی تھوڑی ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ اس میں ایک صفت یہ ہے کہ آپ میں قوت برداشت انتہا درجے کی، کبھی نہیں، پوری سیرت آپ پڑھ لو۔ نمبر 2، زیادہ تر آپ خاموش رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت، لمبی خاموشی۔ آپ کی نبوت کی زندگی 23 سال کی ہے، ٹھیک ہے؟ 23 سال کی حیات مبارکہ میں آپ نے صرف 34,000 جملے کہے ہیں۔ حدیث کا جو ذخیرہ ہے وہ آپ کے اقوال ہی تو ہیں، آپ کی باتیں ہی تو ہیں۔ 23 سال میں آپ نے کتنے جملے؟ 34,000۔ اس میں بھی کم ہوں گے اگر سندیں ہم جوڑنا شروع کریں، بعض لوگوں نے 50,000 بیان کیے ہیں، لیکن یہ سندوں کے اعتبار سے ہے، وہ محدثین کی بحث ہے۔ ساری زندگی آپ نے صرف 34,000 جملے کہے۔ اچھا نہیں، وہی بھی شامل ہے، ہاں وہی کے ساتھ، جی بالکل، وہی کے ساتھ، قانون بنانے کے ساتھ، تربیت اور اصلاح کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ، اتنے سارے مشن جس آدمی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اتنی بڑی ذات ہے، اور وہ ساری زندگی میں صرف 34,000 باتیں کہہ رہا ہے۔ اور آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھ لو، جن احادیث میں آپ نے قصے بیان کیے ہیں نا، ان احادیث کو لمبا بیان کیا ہے، ان میں لمبی گفتگو کی ہے۔ باقی اگر آپ کسی کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ بہت مختصر ترین بات فرماتے، بہت لمبی تقریر نہیں۔ اور آپ نے یہ بات فرمائی بھی ہے کہ قیامت کے قریب میری امت باتوں کے فتنے میں مبتلا ہوگی، باتیں ہی ہوگی بس، کام نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ لمبا طویل سمت۔ اب لوگ باتیں لگانے کے لیے، گپیں ٹھانکنے کے لیے مجلسیں روزانہ صبح شام بھراتے ہیں، عام دنوں کی تو بات ہی چھوڑو، رمضان کا مہینہ بھی اس سے پاک نہیں رہا۔ سب سے زیادہ جس آدمی سے تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ بولنے والا، مجھے ذاتی طور پر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ تکلیف اس آدمی سے ہوتی ہے۔ ایک بہت پیاری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، سیرت نگاروں نے اس کو نقل کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے نا تو اس کے پیچھے 3 چیزیں رہتی۔ آپ کوئی بھی حدیث اٹھا کر دیکھ لو، اس کے پیچھے آپ کو 3 چیزیں ملیں گی۔ یہ بات میں یہاں کیوں کہہ رہا ہوں؟ بات کرنے سے پہلے آپ یہ ضرور غور فرماتے کہ یہ بات میں یہاں کیوں کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پر یہ دینی مجلس ہے، سیرت سننے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، میں 2024 کے الیکشن پر موضوع چھیڑ دوں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ بے ڈھنگا پنا ہے، آپ کی حق تلفی ہے۔ حاضرین سیرت سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں اپنی جھاڑے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ بے ڈھنگا پنا ہے، بدتمیزی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات فرماتے، اس کے پیچھے پہلی بات کیا ہوتی کہ میں یہ بات یہاں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک دوسری بات، جتنی بات کہہ رہا ہوں کہیں یہ زیادہ تو نہیں ہو رہی؟ جیسے آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری کا ایک واقعہ ہوا، اس پر ایک جملہ ارشاد فرمایا، پورا قرآن، پوری احادیث، پوری سیرت طیبہ اور شریعت کا بڑا حصہ اس ایک حدیث سے جڑا ہوا ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے قانون دان اس ایک جملے کے سامنے عاجز ہیں، اور وہ جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، انسان کی نیتوں پر اللہ نے فیصلے رکھے ہیں، بس ختم۔
اب یہاں ساری بلاغت، ساری فصاحت، ساری انٹلیکچولی سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. تو ما قل و دل، یہ ایک محاورہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تھوڑی ہوتی لیکن بہت زیادہ جامع ہوتی. اس کو اردو میں کہا جاتا ہے دریا بکوزہ، ایک چھوٹے سے پیالے میں ایک سمندر کو قید کر دینا. آپ دیکھو صحیح بخاری جو حدیث کی کتاب ہے اس پر اب تک 1400 محدثین نے، بلکہ اس سے زیادہ محدثین نے تشریحات لکھی ہیں. اور آپ دارالفتہ میں آ کر دیکھو، ابھی 38 جلدوں میں بیروت سے ایک کتاب شائع ہوئی ہے صحیح بخاری کی. میرے پاس ابھی جلد آئی ہے، میں نے اس کو کھول کر بھی نہیں دیکھا. تو ایک حدیث پر انہوں نے کم سے کم 600 ساڑھے 600 صفحات کالے کیے ہیں. انما الاعمال بالنیات پر اتنا لکھا ہے، اور فضول نہیں لکھا ہے، جتنا لکھا ہے پڑھ کر طبیعت مچل جاتی ہے کہ نبی نے اس میں یہ بھی بات بیان کی، یہ بھی بیان کی. جیسے سمندر میں مچھلیاں بھی ہیں، مگرمچھ بھی ہیں، موتی بھی ہیں، اور آگ کے دریا بھی ہیں، سونا چاندی بھی ہے. اس پر سمندر میں وہ بحری جہاز بھی دوڑ رہے ہیں، منزلیں بھی آسان. ایک سمندر کتنی چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، انما الاعمال بالنیات. کم بات کرو. کیا کرو؟ کم بات کرو. امام غزالی کا فرمان ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ آدمی اتنا کم بولے کہ اس کے منہ سے بدبو آنے لگے. مسلسل منہ بند رکھنے کی وجہ سے منہ سے تعفن آتا ہے، مسلسل منہ بند رکھنے کی وجہ سے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ آدمی اتنا کم بولے کہ اس کے منہ سے بدبو آنے لگے. مگر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اتنا بولتے ہیں کہ منہ سے غلاظت ٹپکتی ہے. یہ امام غزالی کہتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے. اور کچھ لوگ جب آتے ہیں نا تو ان کے جانے کے بعد باقاعدہ دل کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اس آدمی کے آنے کی وجہ سے نا 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھنی پڑے گی. ایسے لوگ ہیں. اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھے، آپ سب کو بھی محفوظ رکھے. بہت کم بولو بچوں، تمہارا یہ جوانی کا وقت ہے. اس زمانے میں زبان بہت زیادہ عروج پر جاتی ہے. آدمی ہر جگہ اپنی ہوشیاری جھاڑتا ہے، ہر جگہ. فلسطین کے معاملے میں وہ سب سے بڑا بن جائے گا، ایسا لگے گا کہ ساری دنیا کو اسی سے رائے لینی چاہیے تھی. انڈیا کے معاملے میں وہ یہ بن جائے گا کہ اسی سے ساری مشاورت ہونی چاہیے تھی. کم بولو. اللہ تم کو وقار دے گا، اللہ تمہارے دل پر حکمتیں ڈالے گا، اللہ تمہارے دل پر قرآن اور حدیث کے مضامین اونڈے لے گا. کم بولنے کے بعد جو آدمی بولتا رہتا ہے اس کے دل سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے. 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل کو اللہ کنگال کر دیتا ہے. ایک نامحرم کو دیکھنے والا. یہ نوجوان بچے سارے بیٹھے ہیں، سڑکوں پر عورتوں کو تاکنا یہ تو ہے ہی گندی چیز. موبائل پر بھی نامحرموں کو دیکھنا یہ دل کو کنگال کر دیتا ہے. ایمان سے محروم ہو جاتا ہے آدمی. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ مسلسل عورتوں کو تاڑنے والا، دیکھنے والا آدمی اجتماعیت میں، انفرادیت میں موت سے پہلے تقریباً ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. صورتحال اتنے نازک ہے کہ لوگ باقاعدہ عورتوں کو مڑ کر دیکھ رہے ہیں. چلو اچانک نظر پڑ گئی، ٹھیک ہے، اللہ نے معاف کیا ہے، پہلی نظر معاف ہے. لیکن اب تو یہ حال ہے کہ دیکھ رہے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ تم دنیا میں کبھی بھی عزت اور عروج نہیں حاصل کر سکتے جب تک آنکھوں کی حفاظت نہ کرو. اس دل میں ایمان کا نور داخل ہو ہی نہیں سکتا جس کی آنکھیں پاک نہ ہو. کریں گے بچوں انشاءاللہ، سارے نوجوان بیٹھے. ایک بات. دوسری بات، جو آدمی بہت زیادہ بولتا ہے وہ بھی دل سے کنگال ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. نمبر 3، معاف کرنے میں آپ ہمیشہ پہل فرماتے. کسی نے کوئی خطا کر دی، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کو اطلاع بھجوا دیتے کہ رسول اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اگر کوئی شریعت کا ایسا گناہ ہوتا جس پر حد یا سزا لگانی ہوتی، پنشمنٹ دینی ہوتی، تو پھر وہ اللہ کا معاملہ ہے، اس میں نبی مداخلت نہیں کر سکتے، انٹرفیئر نہیں کر سکتے. جس جرم کی سزا اللہ نے اتار دی اس کو کوئی دوسرا تھوڑی معاف کر سکتا ہے. جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو اب چوری ثابت ہو گئی تو اب ہاتھ کاٹنا ضروری ہے. آپ نے فرمایا اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں گا. تو لیکن جب آپ کا ذات کا معاملہ ہوتا آپ معاف کرنے میں پہل فرماتے. دیکھو یہ بہت اہم بات میں کہنے جا رہا ہوں، اس کو سمجھو. اس پر اگر عمل ہو گیا تو تمہاری زندگی بن جائے گی، میری بھی انشاءاللہ بن جائے گی. میرے لیے بھی دعا کریں. اپنی کسی خوبی کا بوجھ دوسرے پر نہیں ڈالتے. میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اپنی کسی خوبی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالتے. مثال کے طور پر کسی آدمی کو اچھا کھانے کا شوق پیدا ہو گیا،
تو اب وہ گھر میں کبھی برا پکڑا ہے نا، بس بیوی کو بھی پیٹ رہا ہے، ماں باپ کی بھی گستاخی کر رہا ہے۔ آپ اپنے نخروں کا شوق دوسروں پر مت ڈالو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا جاتا، اگر آپ کو پسند ہوتا، ان اشتہاہ اکلہ، اگر آپ کو پسند ہوتا نا تو آپ وہ کھا لیتے، اور اگر پسند نہیں ہوتا ترکہ، تو خاموشی سے ہاتھ دھو کر اٹھ کر چلے جاتے۔ یہ معاملہ آپ کا دینی چیزوں میں بھی تھا، دنیاوی چیزوں میں بھی تھا۔ مثال کے طور پر آپ کو گردے جانتے ہیں، محمد علی روڈ پر گردہ فرائی ملتا ہے، گردے، اوجڑی اور اسی طریقے سے جانور کا پچھلا حصہ، یہ گوشت آپ کو پسند نہیں تھا، آپ کو جانور کے دستے پسند تھے آگے کے، آپ کی نفاست تھی مزاج میں، آپ کا مزاج نفیس تھا۔ پیچھے کا جو بدن ہوتا ہے وہ عام طور سے آلائشوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اور گردے جو ہے نا اس میں سے پیشاب گزرتا ہے، گردوں میں سے پیشاب آپ کو پسند نہیں تھا۔ خرگوش کا گوشت آپ کے پاس لایا گیا، بھنا ہوا لایا گیا، آپ نے اس کو نوش نہیں فرمایا خرگوش عورتوں کی چال چلتا ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، لیکن تم کھاؤ، میں تم کو نہیں منع کرتا۔ لہسن آپ کے پاس لایا گیا، لہسن سے پکا ہوا کھانا، آپ نے فرمایا تم کھاؤ، اس میں شفا ہے، لیکن میرے پاس جبرائیل آتا ہے، لہسن کھانے کے بعد منہ سے بدبو آتی ہے، اچھا نہیں لگتا کہ اتنی بڑی ہستی آ رہی ہے اور میں اس کو بدبو سونگاؤں۔ حالانکہ آپ کا منہ معطر تھا، اس کے باوجود احتیاط۔ اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ جو مزاج ہے، یہ جو مقام ہے اور یہ جو حسن ہے، اس کی وجہ سے آپ نے دوسرے لوگوں کو حیران پریشان نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے، واضح ہو رہی ہے؟ ہمارے یہاں کیا مزاج ہو گیا ہے کہ ہم اگر دیندار بنتے ہیں نا تو دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ جس دن میاں بھائی نے تہجد پڑھ لیا، تہجد تو دور کی بات، فجر کی 1 رکعت مل گئی اس کو، اس دن وہ آدھے محلے کو ضرور کافر کہے گا۔ اور اگر کسی کتاب کے غلطی سے 2-4 لائن پڑھ لیا نا، اس دن تو وہ امام ابو حنیفہ سے لے کر امام سدیس تک کو تقریباً کافر کہے گا۔ یہ اس کو ہضم نہیں ہوا نا تو بدبو کرتے پھر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے، اس سے سیکھنے کی چیزیں میں تو بولا ہی نہیں، ہم تو سیرت پر ہی رف کر کے کیا کریں گے، پتہ ہی نہیں ہے کچھ لوگوں کو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا کہ آپ نے اپنے طریقے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو پریشان نہیں کیا، بلکہ دوسرے لوگوں کا ہاتھ بٹایا، ساتھ دیا کاموں میں۔ یہ نوجوان، کتنے نوجوان ہیں جو دوسرے کی بیٹی کو گھر میں لاتے ہیں نکاح کر کے اور کہتے ہیں تو میری ماں کی خدمت کر۔ یہ دارالفتہ میں ہم روزانہ ایسے کیسز دیکھ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو میرے ماں کی خدمت کر۔ ارے وہ کون ہے؟ تیرے کو ماں کی خدمت کا اتنا جذبہ اور بھوت سوار ہوا ہے تو تو چھوڑنا اور تو آ تیرے ماں کی خدمت میں پڑا رہے۔ ایک بچی آئی بیچاری، لکھڑی دبلی پتلی بچی، اس کا 30 کلو بھی وزن نہیں، وہ نقاب میں ایسی جیسے اندر کوئی لکڑی لگی ہوئی ہو۔ دارالفتہ میں اس کے ماں باپ آ کر کہنے لگے یہ جس گھر میں ہیں 4 بھائی ہیں، بچے ہیں، بہت بڑی فیملی ہے اور جوائنٹ فیملی ہے، میری بچی روزانہ صبح سے لے کر شام تک 4.5 کلو آٹے کی روٹی بناتی ہے، اس کے بعد اس کا شوہر گھر میں آ کے اس کے ساتھ جو بدتمیزی کرتا ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو میں نے 2-3 ہفتوں کے بعد اس کو کہا کہ اس کے شوہر کو بلاؤ، وہ آ کے کہنے لگا مولانا صاحب یہ میرے ماں کی خدمت نہیں کرتی۔ میں نے کہا تیری ماں ہے نا، تو مرنا اس پر، اس کو کیوں مجبور کر رہا ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا بخار ہے۔ یہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں نا، ان کو اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی، ان کو اسلام کا سائیڈ ایفیکٹ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، چونکہ روزانہ یہ کیسز ہم دیکھتے ہیں، ہر فرد کو سمجھانا مشکل بھی ہوتا ہے، آدمی الگ الگ تقاضوں میں رہتا ہے، بڑا مجمع ہے، سمجھ کی نیت سے آپ بیٹھے ہیں، اللہ عمل کی توفیق بھی دے۔ اس لیے میں مجموعی طور پر عرض کر رہا ہوں، اپنی کسی عمل کا، اپنے کسی فعل کا ایسا بوجھ مت بناؤ کہ دوسروں پر سوار ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ساری زندگی تہجد پڑھی، اور آپ پر تہجد فرض تھی، آپ پر 6 نمازیں فرض تھی، ہم پر 5 نمازیں فرض ہے، آپ پر تہجد فرض تھی، لیکن آپ نے کبھی تہجد میں اٹھتے وقت چین کی آواز نہیں کی۔ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب اٹھ رہے ہیں، کب وضو کر رہے ہیں اور کب تہجد کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ فجر کی اذان کے لیے جب بلال مینارے پر کھڑا ہوتا، مؤذن اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا، تو مجھے پتا چلتا اب تو فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ میں دیکھتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، دعا میں صلاۃ و سلام میں مشغول ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے، پہلے تو کچھ کرتا نہیں، اور جس دن کر لیا نا اس دن آدھے محلے کا کم سے کم جینا حرام کر دے گا۔ اسی چیز نے فرقہ واریت، اسی چیز نے معاشرت کو انتہائی عروج پر پہنچایا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟
جو آدمی اہل حدیث مسلک کو اختیار کرتا ہے نا اس کو سارے ہی کافر نظر آتے ہیں، جو کسی اور مسلک سے جڑتا ہے نا وہ ساروں کو بھی گستاخ سمجھتا ہے۔ یہ ایک طرح کا بھوت سوار ہو گیا ہم کو۔ ایسے دیندار مت بنو کہ آپ کی دینداری کی وجہ سے دوسرے لوگ دب جائیں۔ اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہو اپنی دینداری کی وجہ سے، اپنے ناز اور نخرے کی وجہ سے لوگوں کو ستانا بہت گھٹیا پن ہے، رذیل پن ہے، شریر پن ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ سب کا اکرام کرو، سب کو محبت دو، سب کو لے کر چلو۔ نہیں کچھ کر سکتے نا تو تکلیف مت پہنچاؤ، ایسا بول مت بولو۔ اچھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت طیبہ یہ بھی تھی کہ آپ جانے انجانے میں ایسی حرکت، ایسا فعل، ایسا عمل، ایسا قول نہیں بولتے کہ جس سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بولتا ہوں، بہت سارے لوگ مجمع ہے، دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غیر اختیاری بدتمیزی ہے، اس سے بچو۔ میں سمجھانے میں آپ کو بول رہا ہوں، شاید آپ کو یہ لگے مولانا ہنسا، یہ بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ فقہ کا مسئلہ سنو، جس آدمی کے بدن میں بدبو آتی ہو، فقہا نے لکھا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ اس کو جماعت میں شریک نہیں ہونا چاہیے مسجد میں نماز میں، کیونکہ اس کی بدبو سے نا مصلیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لوگ سگریٹ پیتے ہیں، صف اول میں آ کے ڈکاریں لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے استنجا خانے کا کمبوڈ اٹھا کے یہاں کسی نے رکھ دیا۔ یہ غیر اختیاری اذیتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس سے پاک تھی، اور آپ نے اپنے صحابہ کی تربیت بھی ایسے کی تھی کہ وہ صحابہ غیر اختیاری طور پر کسی کو اختیاری طور پر تو چھوڑو، اس کا تو تصور ہی ممکن ہے، وہ تو سمجھانا بھی شاید گستاخی ہے۔ آدمی جب گھر میں جاتا ہے نا تو جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں وہ جانتے ہیں کہ گھر میں جب بیٹھتا ہے بیوی کے ساتھ منہ قریب لے جاتا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو اتنا خیال فرماتے کہ گھر میں آتے تو جب بھی گھر میں آتے مسواک کر کے آتے۔ میں ہمیشہ دروازہ جب کھولتی تو دیکھتی کہ آپ کے منہ میں مسواک ہے، کیونکہ بیوی سے منہ قریب لے جانا ہے نا۔ یہ خبیث کیا کرتا ہے، تمباکو، سگریٹ اور پتہ نہیں کس قسم کے پاخانے منہ میں ڈال کر بیوی کے سامنے لے جاتا ہے۔ جب بیوی روٹ کر بھاگتی ہے تو کہتا ہے بیوی میرے قریب نہیں آتی، تیرے قریب کیا آئے گی، تو منہ میں پخانہ لے کر گھوم رہا ہے۔ ایک جگہ بہت سارے لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ اچھا، اس طرح کے لوگوں کو سمجھاؤ نا تو ہمارے مزاج اتنے اجڑ ہو گئے ہیں، جہالت اتنی کوٹ کے کسی نے بھر دیا ہے، پتہ نہیں کس کی بدعا ہے کہ کس کی نظر لگ گئی، امت کو ہو کیا گیا۔ مزاجوں میں اجڑ پنا اتنا ہے کہ جب کوئی بولے نا تو ہم کسی کے باپ کی مانتے نہیں، اپنی ہکالتے ہیں۔ ایک جگہ دسترخوان لگا ہوا ہے، اچھے خاصے لوگ ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک صاحب کیا کر رہے ہیں معلوم، ہر لقمے پر بستی یہ یو پی کا ایک ضلع ہے، بستی، گونڈا بستی یو پی کا، وہاں کے ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے مجمع میں بات کہہ دی کہ جناب آپ ہر لقمے پر انگلیاں چوس رہے ہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا جی سنت ہے، جی سنت ہے، سنت ہے، سنت ہے۔ ارے سنت ہے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد، جب تیرا آخری لقمہ اٹھ گیا تو اب انگلیاں چوس۔ ایک تھال میں 10 لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو ہر لقمے پر انگلیاں چوس رہا ہے، سامنے والے کو گھن آئے گی۔ بہت سارے لوگ پیالے میں چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس میں وہ پھونک مار رہا ہے، کیا بدتمیزی۔ یہ مثالیں دے کر میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، واللہ کسی کی گستاخی کا دل لے کر نہیں بیٹھا ہوں، واللہ کسی کی گستاخی کا دل، اپنے آپ کو شعوری طور پر نہیں غیر شعوری طور پر بھی لوگوں کو تکلیف دینے سے بچاؤ۔ یہ میں تربیت کر رہا ہوں، اور یہ تم کو کوئی نہیں بتائے گا۔ جڑپن مزاجوں میں آ گیا ہے، ہم کسی کے باپ کی بھی سننے کو تیار نہیں ہے، وہ تو مجھے یہاں بٹھایا گیا ہے اس لیے آپ سن رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہادر بڑے تھے، بہت بہادر۔ اچھا، بہادر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ کہیں بھی کدھر بھی ہاتھ مار دیے، ایسا نہیں ہے۔ بہادر ہونے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ بہادری کے لیے اردو میں بہادری کا لفظ ہے، عربی میں شجاعت کا لفظ ہے، شجاعت کا لفظ ہے، قوامیت کا لفظ ہے۔ یہ لفظ بڑے سمندر ہیں، بڑے سمندر ہیں، بڑے سمندر ہیں۔ میں، میرا باپ، میرے دادا، میری پوری نسل ان ایک ایک لفظوں کو سمجھانے میں اگر اپنی زندگیاں لگا دے تو شاید نہ ہو سکے۔ شجاعت والے تھے، بڑے بہادر تھے، جذباتی نہیں تھے، جذباتی نہیں تھے، لڑانے والے نہیں تھے، بھڑانے والے نہیں تھے۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آدھی رات کو مدینہ منورہ میں شور ہوا کہ دشمن نے حملہ کر دیا، دشمن نے حملہ کر دیا، دشمن نے حملہ کر دیا۔ اب جب یہ شور ہوا تو پورے مدینے کے عورتیں، بچے اور بوڑھے سب گھروں سے تلواریں، نیزے، بھالے لے کر نکلے۔ ہڑبنگ مچ گئی پورے مدینے میں، اور جدھر سے شور آ رہا تھا سارا مدینہ ادھر بھاگا۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جب پہنچا نا تو میں نے دیکھا کہ ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ انصاری کے گھوڑے پر تنے تنہا واپس آ رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ میں دیکھ کر آ گیا ہوں، سب آرام سے سو جاؤ، کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ بہادری دیکھ رہے ہیں آپ، شجاعت کو نوٹ کر رہے ہیں آپ۔ ابھی کیسا ہوتا ہے معلوم ہے، کوئی حالات آئے نا تو ہم فون لگاتے ہیں پولیس والوں کو، ان کو فون لگا، یہ بہادری نہیں ہے۔ بہادری یہ نہیں ہے کہ بے موقع اپنی جان گما دی جائے، یہ بھی ایڑا پن ہے، پاگل پن ہے، جنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں جن شرائط پر ایگریمنٹ کیا تھا، بظاہر ان شرائط کو اگر دیکھیں، ان کنڈیشنوں کو پڑھیں تو ہر آدمی یہ سوچے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے بزدل اور ڈرپوک ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن جب اس کے نتائج آئے، اس کے پیچھے حکمت اور اس کے پیچھے جو وزڈم ظاہر ہوا، اس نے عالم کو ہلا کر رکھ دیا۔ ہاں ذرا پڑھیں نا، میں ساری سیرت آپ کو سنا چکا ہوں۔ سب سے بڑھ کر آپ کی ہر ادا ہوتی، اداکاری نہ ہوتی۔ سمجھے اس چیز کو؟ سب انگلش والے بیٹھے ہیں نا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کی ہر ادا ہوتی، اداکاری نہ ہوتی۔ آپ کی ہر ادا ہوتی، بچوں بولو، آپ کی ہر ادا ہوتی، اداکاری نہ ہوتی۔ آپ کی ہر ادا ہوتی، اداکاری نہ ہوتی۔ آپ کی ہر ادا ہوتی، اداکاری نہ ہوتی۔ آپ کی ہر ادا ہوتی، اداکاری نہ ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو اداکاری اور ادا میں فرق یہ ہے کہ ادا اندر سے آتی ہے، نیچرل جس کو بولتے ہیں۔ اداکاری ایکٹنگ، بناوٹ، تصنع، تکلف۔ اور اللہ نے نا نبی کی اس پر تعریف کی ہے کہ اے نبی تم لوگوں سے کہو قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ آہا، اللہ نے فرمایا اے نبی تم لوگوں کو کہو کہ یہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں نا، اس میں اداکاری، ایکٹنگ نہیں ہے، تکلف اور بناوٹ نہیں ہے۔ جو کچھ کر رہا ہوں میں ایسا ہوں ہی ایسا، مجھے میرے رب نے بنایا ہی ایسا ہے۔ ایک جگہ دعوت میں جانا ہوا، وہاں ایک کوئی مولانا صاحب آئے تھے، بڑے حضرت جی لیول کے آدمی تھے۔ جب کھانے کے لیے بیٹھے نا تو پہلے ان کے سامنے مچھلی، دسترخوان پہ مچھلی، کہنے لگی مچھلی نہیں چلتی، پھر کچھ اور، نہیں یہ بھی نہیں چلتا، 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 نہیں یہ بھی نہیں چلتا، نہیں یہ بھی نہیں۔ کھاتا کیا پھر؟ مرتا کیا؟ مرتا کیوں آیا بے؟ کیوں آیا؟ کیا کھاتا؟ یہ سب اداکاریاں ہیں اپنے آپ کو بزرگ منوانے کی۔ بھائی میں تو بہت بیٹنگ کرتا ہوں، میری بیٹنگ دیکھنا ہو افطار کے دسترخوان پر آ جاؤ، صاف بات ہے۔ اور جب بھوک نہیں رہتی معذرت کرتا ہوں، بھائی بھوک نہیں ہے، زیادہ کھلاؤ گے بیمار ہو جاؤں گا، 6 دن کی مسجد سے چھٹی لینا، بے تکلف۔ ایک صحابی تھے، ان کا ایران بہت جانا آنا تھا۔ میں ایک مثال کے طور پر ایک واقعہ بتا رہا ہوں۔ ایران بہت جاتے آتے تھے، تو ایران میں مسالے بڑے اچھے ملتے ہیں کھانے کے، چٹپٹے۔ عرب لوگوں کا جو کھانا ہے بہت سیدھا سادہ، ابلا ہوا گوشت اور ابلے ہوئے چاول اور اس کے ساتھ کچھ ڈرائی فروٹ کا مسالہ وہ لا کر رکھ دیں گے، آپ کھا لو۔ یہ جو نیچے کا علاقہ ہے ایران سے لے کر چائنا تک، یہ چٹپٹے اسپائسی لوگ ہیں۔ ان کو کھانے اس وقت تک حلق سے نیچے نہیں اترتے جب تک 5 کلو تیل، 5 کلو مرچی، 5 کلو لہسن، 5 کلو پیاز نہ ڈالو۔ ان کے مسالے ہم ایسے ہی کھاتے ہیں۔ تو وہ ایران جاتے تھے، ان کے پاس مسالے بہت اچھے اور وہ بنانے میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر فرمایا یا رسول اللہ میں ابھی ایران گیا تھا، بہت اچھے مسالے لایا ہوں، کھانا بنایا ہوں، آپ چل کر کھا لیجیے۔ آپ نے فرمایا تم بڑا اچھا کھانا بناتے ہو، مجھے عائشہ کی یاد آتی ہے، ساتھ میں عائشہ کے لیے پارسل بھی دے دینا۔ سادگی دیکھو، اب اگر ایسے کوئی بول دینا، کیا آدمی ہے یار، خود بھی کھاتا ہے گھر والوں۔ اچھا یہ طریقہ آپ سب کے ساتھ نہیں کرتے، جس کے بارے میں دل مانوس ہوتا۔ چنانچہ آپ دیہاتیوں کے ہدیے بھی قبول نہیں کرتے تھے، جو اجڑ دیہاتی ہوتے ان کے آپ ہدیے نہیں لیتے۔ بھائی تم لوگ آج ہدیہ دو گے، کل مانگنے آ جاؤ گے، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ آپ کا بڑا عجیب مزاج تھا، اور اللہ نے ایسا سجایا تھا اپنے حبیب کو کہ جی یہ کہتا ہے کہ بس ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دیکھو پورا قرآن، امام راضی فرماتے ہیں
30 پاروں میں میں ساری زندگی ڈوبا رہا کہ اللہ نے 30 پاروں میں کہا کیا ہے. تو مجھے 30 پارے پڑھنے کے بعد صرف یہ محسوس ہوا, مرتے مرتے میں یہ کہہ رہا ہوں, امام راضی فرماتے ہیں جو قرآن کا سب سے ماہر آدمی گزرا ہے, 14 صدی میں ایسا مفسر نہیں آیا. جو بھی قرآن کو سمجھے گا وہ امام راضی کے بغیر قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. قسم خدا کی, میری زندگی 20 سال سے قرآن پر جڑی ہوئی ہے, اور میں دعا کرتا ہوں, آپ سے بھی کہتا ہوں, مجھے اللہ مرتے دم تک اس کے ساتھ جوڑے رکھے. امام راضی فرماتے ہیں 30 پاروں میں میں نے ساری زندگی غور کیا, تدبر کیا, اس نتیجے پر پہنچا کہ اللہ نے بس اپنے حبیب کی تعریف میں 30 پارے کہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ سالن بہت کم ہے, آپ ہی اور میں ہی کھا سکتے ہیں, میری فیملی کی بھی گنجائش نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں عائشہ کے لیے بھی ایک پیالہ دے دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بس پھر تم ہی کھا لو, تمہارے گھر والے کھا لو, میں نہیں آتا. وہ صحابی کہنے لگے میں نے آپ ہی کی نیت سے بنایا ہے, آپ چلیے کھا لیجئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کام کرتے ہیں, اس بھنے ہوئے سالن میں تھوڑا سا پانی ملا لیتے ہیں, شوربہ ہو جائے گا, جو بچے گا وہ میں عائشہ کے لیے لے کر آ جاؤں گا, جو رہے گا ہم بیٹھ کر کھا لیں گے. یہ سادگی تھی. اب عائشہ کے لیے ہونا تو ہو نہیں ہونا تو نہیں ہونا, ایسا تو ایسے ہی ہونا, ایسا بھی نہیں. اس پر عمل کریں گے میرے بچوں, سب نوجوان بچے ہیں, ابھی تمہاری بیویاں آنا باقی ہے. بیویاں کہہ رہا ہوں ایک مت لانا, کتنی لاؤ گے کم سے کم. ابھی تمہاری شادی ہونا باقی ہے, تمہارے گھر بسنا باقی ہے. کئی لوگ ایسے ہیں جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں, وہ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غلو کے شکار ہیں. میں نے بتایا نا یہ سنت ہے, بس سنت ہے, پکڑ کے بیٹھا ہے, وہ چھوڑ ہی نہیں رہا. ارے بھائی سنت ہے, کس طریقے کی سنت ہے؟ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آخری جملہ جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد پاکیزہ, مقدس, مطہر, مزکہ, مجلہ, مصفہ, در اعلیٰ اگر کسی کی ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کوئی تو وجہ ہوگی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جوتوں سمیت عرش پر بلوایا. موسیٰ سے کوہ طور پر کہا یا موسیٰ فخلع نعلیک, کوہ طور پر اب میری تجلی ظاہر ہونے والی ہے, اس پہاڑ پر تو جوتے سمیت مت آ, جوتے اتار لے. حالانکہ کوہ طور کہاں ہے؟ زمین پر ہے نا, اور اس کو بلایا آسمانوں پر, عرش پر. جوتے اتارنے شروع ہوئے تو فرمایا اے حبیب جوتے سمیت آ جاؤ. جوتا جب نبی کے ساتھ جڑ گیا تو اتنا مقدس ہو گیا, اتنا پاکیزہ ہو گیا کہ اللہ نے اس کو عرش پر بلا لیا. اگر ہم نبی کے ساتھ سچا تعلق قائم کر لیں تو یہ امریکہ اور روس کیا ہے, یہ اسرائیل اور ان کے اوقات کیا ہے؟ ہمارا سچا تعلق نہیں ہے نا, باتیں ہیں, سچا عشق نہیں ہے, سچی محبت نہیں ہے. جب ہم کوئی طریقہ اپناتے ہیں, ہم کو بولو کہ یہ کام کرو, یہ کام سیرت اور سنت کے مطابق ہے, تو ہمارے چہرے بگڑ جاتے ہیں. ارے یار بس کرو نا مولانا صاحب, بہت ہو گیا نا, یہ سنت سب مسجد میں رکھو نا اٹھا کے. یہ سانتا کروز واحد بستی میری نظر میں علاقہ گزرا ہے جہاں کے 90% مصلی بغیر مسواک کے مسجد میں آتے ہیں. کہہ کے میرا تو دل کلیجہ پھٹ گیا. کہاں کوئی لوگ مسجد میں, اب یہ رہ گیا ہے بس میرا کہ میں مسواک لاؤں اور ممبر سے لوگوں کو صدا لگا کے بیچوں. یہاں کے مصلی مسواک کے بغیر مسجد میں آتے ہیں, ملتی نہیں مسواک. یہاں کے کتنے مصلی ایسے ہیں جن کو مسواک کس طرح کرنا ہے, مسواک ہے کیا, اس کا شعور نہیں ہے. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, نبی کا سچا عشق, سچی محبت, سچا تعلق نصیب فرمائے. اس کے سوا کہیں بھی جاؤ گے نا کامیاب بھی نہیں ہوگے. ہماری ساری ناکامی کی, ساری بربادی کی, ساری تباہی کی جو داستان دنیا لکھ رہی ہے, اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کو دیکھ کر اندیکھا کر دیا ہے. مانا ہے کہ یہ سچا نبی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی سنتوں کو, اس کی سیرت کو, اس کے تقاضوں کو ہم اپنی زندگی میں 1% بھی لانے کو تیار نہیں. کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ یہ موضوع اب یہاں تکمیل کو پہنچا. دعا کریں کہ اللہ جل جلالہ ہماری اس 5 سالہ کاوش کو قبولیت بخشے. اور نبی نے فرما کر گئے ہیں کہ میری امت کا کوئی بھی فرد کوئی نیک کام کرتا ہے اور اللہ اس کو قبول کرتا ہے تو مجھے میرے روزے میں اللہ میرے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں. ہم دعا کریں کہ اللہ یہ جو 5 سال رمضان کی مقدس گھڑیوں میں آپ جس مجاہدے کے ساتھ, محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں, بچہ
میں دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا کریں کہ یہ میسج فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں کہ مسجد انصار میں لوگ آتے تھے، آپ کا تذکرہ سنتے تھے، فجر کے بعد نیند کے وقت میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ آپ کے جمع ہونے کو قبولیت بخشے، آپ کی اولاد کی، ہماری نسلوں کی ایمان پر استقامت کے فیصلے نصیب فرمائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔